کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسی لمحے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں زمین کے سینے میں ایک انسان زندہ دھس رہا ہے۔ وہ ہر روز زمین میں مزید نیچے جاتا ہے اور قیامت تک وہ اسی طرح دھستا رہے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، یتجلجل فیہا۔ اس کی چیخیں مٹی کی تہوں میں دب چکی ہیں، لیکن اس کا جرم آج بھی زمین کے اوپر موجود ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہ کوئی جرنیل نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا جس نے کائنات کا وہ کوڈ توڑ لیا تھا جسے آج ہم کیمیا کہتے ہیں۔ اس کا نام قارون تھا۔ لیکن قارون ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آئیے 3500 سال پیچھے چلتے ہیں، قدیم مصر اینشنٹ ایجپٹ کی گلیوں میں۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر روایات بتاتی ہیں کہ قارون اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، وہ ذہین ترین انسان تھا۔ تورات کا علم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اسی کے پاس تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، وہ عالم تھا، لیکن اس کے اندر ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا، تکبر۔ پھر اس کے ہاتھ ایک ایسا راز لگ گیا جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ بعض مفسرین جیسے امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس نے وہ اسم اعظم سیکھ لیا تھا جس سے دعائیں رد نہیں ہوتیں، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ اس نے علم کیمیا یعنی الکمی میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ اس نے وہ فارمولا دریافت کر لیا تھا جس سے وہ عام دھاتوں، لوہے اور تانبے کو خالص سونے میں بدل سکتا تھا۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے۔ اس کے پاس دولت کے انبار لگ گئے۔ اس نے مصر میں ایک ایسا محل بنایا جس کی دیواریں سونے کی اور دروازے چاندی کے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ آپ قرآن کی اس آیت سے لگائیں، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، یعنی ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت سے بمشکل اٹھائی جاتی تھیں۔ تاریخی روایات یعنی اسرائیلیات میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں چمڑے یعنی لیدر کی بنی ہوئی تھیں، اور ان کا بوجھ اتنا تھا کہ 70 طاقتور مرد یا کچھ روایات میں 40 خچر صرف چابیاں اٹھا کر چلتے تھے۔ اگر صرف چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ قارون اب فرعون کا درباری بن چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی قوم بنی اسرائیل کے غریب مزدوروں پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ یہ علم اور یہ دولت اللہ کی دین ہے۔ جب قارون کی دولت اور تکبر حد سے بڑھ گیا تو اس کی قوم کے علماء اور نیک لوگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، اے قارون، اتنا مت اترا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ یہ دولت تیری نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ انہوں نے کہا، زمین پر فساد مت پھیلا، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ لیکن طاقت اور پیسے کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ قارون نے ان کی بات سنی اور ایک ایسا جواب دیا جو آج بھی ہر متکبر انسان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ سب تو مجھے میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے، اس میں اللہ کا کیا احسان؟ اس نے اپنے علم کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ پھر ایک دن
قارون نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے تمام خزانے نکالے جائیں۔ وہ اپنی پوری سج دھج کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایک سفید خچر پر سوار تھا جس پر سونے کی زین رکھی ہوئی تھی۔ اس کے 4000 خادم ریشمی اور ارغوانی لباس پہنے اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ ان کے گلوں میں سونے کے طوق تھے اور ہاتھوں میں جواہرات سے جڑی چھڑیاں تھیں۔ یہ منظر اتنا چکا چوند کر دینے والا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے، ان کے منہوں سے بے اختیار نکلا، کاش ہمیں بھی وہی ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس نصیب پر رشک کر رہے ہیں۔ اس نمائش کے بعد اللہ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے محل میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے قارون، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اب اس مال میں سے غریبوں کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کر۔ قارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی دولت چھیننا چاہتے ہیں۔ اس نے حساب لگایا تو زکوٰۃ کی رقم لاکھوں دینار بنتی تھی۔ اس کی کنجوسی آڑے آ گئی۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک ایسی گھٹیا چال چلی جس نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اس نے سوچا، اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کر دوں تو لوگ ان کی بات سننا چھوڑ دیں گے اور میرا مال بچ جائے گا۔ یہ اس کی آخری غلطی تھی۔ قارون نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو بلایا۔ اس نے اس کے سامنے سونے کے سکے اور جواہرات کے تھیلے رکھ دیے اور کہا، یہ سب تیرا ہو جائے گا، بس تجھے کل صبح ہزاروں لوگوں کے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانا ہوگا۔ وہ عورت دولت کی چمک دیکھ کر راضی ہو گئی۔ اگلی صبح بنی اسرائیل جمع تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کو اللہ کے احکام سنا رہے تھے۔ اچانک قارون کھڑا ہوا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اے موسیٰ، آپ کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور زانی کو سنگسار کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر قارون نے چلا کر کہا، چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، چاہے میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر قارون نے اشارہ کیا اور کہا، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جلال اور حیا سے سرخ ہو گیا۔ آپ منبر سے نیچے اترے، اس عورت کے سامنے کھڑے ہوئے اور قسم دے کر پوچھا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا، سچ سچ بتا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے جلال نے اس عورت کا دل پگھلا دیا۔ وہ کانپنے لگی۔ اس نے سونے کی تھیلیاں زمین پر پھینک دیں اور چیخ پر کہا، نہیں اے اللہ کے نبی، بخدا آپ پاک ہیں، مجھے قارون نے دولت دے کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ قارون کا چہرہ ذلت سے سیاہ پڑ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت سجدے میں سر رکھ دیا۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو آج قارون پر اپنا غضب نازل کر۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے حکم کا پابند کر دیا ہے، تو جو چاہے اسے حکم دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ قارون اپنے محل کے دروازے پر اپنے خزانوں کے بیچ کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یا اردو خذی ہے، اے زمین اسے پکڑ لے۔ اور پھر زمین نے اپنا منہ کھول دیا۔
زمین اچانک نہیں پھٹی بلکہ آہستہ آہستہ اس نے قارون کو نگلنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ زمین نے اسے ٹخنوں تک جکڑ لیا۔ قارون ہنسا، اسے لگا یہ کوئی جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ اب وہ گھٹنوں تک دھنس گیا۔ اس کی ہنسی چیخوں نے بدل گئی۔ وہ چلایا، اے موسیٰ مجھ پر رحم کر۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار حکم دیا، اسے پکڑ لے۔ اب وہ کمر تک زمین میں تھا۔ اس کے خزانے، اس کے محل، اس کی آنکھوں کے سامنے زمین میں غرق ہو رہے تھے۔ اب قارون گڑ گڑانے لگا، اے موسیٰ رشتہ داری کا واسطہ، میں تیرا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے بچا لے۔ لیکن آج اللہ کے نبی کا دل سخت ہو چکا تھا۔ چوتھی بار حکم ہوا اور زمین نے اسے گردن تک جکڑ لیا، اور پھر آخری جھٹکا لگا۔ قارون اور اس کا تکبر ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر انسان کو یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اس نے تجھے 70 مرتبہ پکارا، تجھ سے رحم کی بھیک مانگی، مگر تو نے اسے معاف نہیں کیا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار بھی پکار لیتا تو میں اسے بچا لیتا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ مرتے وقت بھی اس کی نظر بندے یعنی موسیٰ پر تھی، رب پر نہیں۔ اگلی صبح جب لوگ وہاں سے گزرے تو وہاں نہ قارون تھا نہ اس کا محل، صرف ویران زمین تھی۔ وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، آج کہہ رہے تھے، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی دھنسائے جاتے۔ قارون کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور دولت اگر اللہ کے راستے سے ہٹا دیں تو وہ نعمت نہیں عذاب ہیں۔ سائنس ہو یا ٹیکنالوجی، اگر اس میں تکبر آ جائے تو انجام وہی ہوتا ہے جو قارون کا ہوا۔ وہ آج بھی دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے تو کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں۔